السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کھوکھر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گلگت بلتستان افیئرز۔ ہمیشہ ہی گلگت بلتستان کے حوالے سے اس پروگرام میں بات ہوتی ہے، وہاں کے خد و کال، وہاں کی خوبصورتی، وہاں پر جو ہونے والی پولیٹکس اور پولیٹکس میں حصہ لینے والے نوجوانان اور دیگر طبقہ، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ٹورزم، ان تمام تر چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے وہاں پر رہنے والے باہمت نوجوان۔ آج آپ کی ملاقات اس پروگرام میں اسپیشلی ایسے ہی باہمت نوجوان سے کروائیں گے، ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اس کمزوری کو کمزوری بننے نہیں دیا بلکہ اس کو طاقت بنا لیا، اور ایسی طاقت بنایا کہ اپنے لیے نہیں بلکہ گلگت بلتستان کے تمام نوجوانوں، تمام ان لوگوں کے لیے کام شروع کیا جو ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہیں، کسی نہ کسی وجوہات کی وجہ سے، کسی بیماری کے حملے کی وجہ سے، یا پھر شروع پیدائشی طور پر وہ کسی نہ کسی طور پر ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کام شروع کیا، اتنا زبردست کام کیا کہ ان کی آواز گلگت بلتستان اسمبلی تک پہنچی، اور گلگت بلتستان اسمبلی میں خصوصی افراد کے حوالے سے ایک خاص بل پاس ہوا۔ اس بل کے نکات کیا ہیں، اس بل پر کتنا کام ہوا، وہاں پر رہنے والے جو خصوصی افراد ہیں، خصوصی اہمیت کے حامل افراد جو ہیں، ان کے لیے وہاں پر کیا فیسلٹیز ہوئی ہیں، اور پھر وہاں پر جسے ہم نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کہیں، انہوں نے کتنا کام کیا، گورنمنٹ آرگنائزیشن سے کتنا کام کیا۔ آج جن سے آپ کی میں ملاقات کرواؤں گا، انہوں نے حکومتی اداروں کے ساتھ بھی جم کر کام کیا اور اس بل کو پاس کروانے میں اہم ترین کردار ادا کیا، یعنی مرکزی کردار۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے اس بیماری کا شکار ہوئے، آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے، لیکن انہوں نے دنیا بھر کو دکھایا کہ کس طرح سے اس پر کام کر کے جو لوگ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں ان کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں، وہ کتنے باہمت ہوتے ہیں اور ان کے رائٹس کیا ہیں۔ آج آپ کی ملاقات سید ارشاد حسین کاظمی صاحب سے کرواؤں گا۔ ارشاد کاظمی صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ میں ذرا ان سے سب سے پہلے، ارشاد صاحب بہت شکریہ کہ آپ گلگت بلتستان سے وقت نکالا، ہمارے لیے آئے، اور ہمارے لیے بھی بڑی زبردست بات ہے کہ آپ جیسے نوجوانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے۔ ارشاد، سب سے پہلے کیسے معاملہ بنا؟ پہلے میرا خیال ہے آپ کے لیے پرابلم نہیں تھی، آپ دیکھ پاتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی بنائی گئی، تو کیا معاملہ ہوا، کیسے مشکلات آئیں، پھر اس طرف اتنا کام کرنے کا کیسے سوچا؟ بہت شکریہ ارسلان صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا، اور اس کے بعد آپ نے ہسٹری کے حوالے سے پوچھا ہے۔ تو مجھے ریٹینائٹس پیگمنٹوزا نامی ایک بیماری لاحق ہے، جو کہ اس بیماری میں مبتلا جو بھی فرد ہوتا ہے تو پیدائشی طور پر ہی اسے نائٹ بلائنڈنس کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی نائٹ بلائنڈنس کا مسئلہ جو ہے بچپن سے ہی درپیش تھا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میری آئی سائٹ جو ہے گریجولی ڈکریز ہونا شروع ہو گئی۔ اچھا، میرا چیک اپ میری فیملی جو ہے گلگت میں بھی کرواتی تھی، ادھر اسلام آباد میں بھی لایا گیا بہت دفعہ، لیکن ڈاکٹرز ڈائگنوس نہیں کر پا رہے تھے کہ بیماری کیا ہے اور کس وجہ سے میری آئی سائٹ ڈکریز ہو رہی ہے۔ مجھے 2009 میں جا کے پتہ چلا کہ مجھے ریٹینائٹس پیگمنٹوزا ہے، اور اس بیماری میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور اس وقت جو سٹیج تھی میری وہ بہت ایڈوانس سٹیج تھی۔ اور اس وقت مجھے جس ڈاکٹر نے ڈائگنوس کیا CMH گلگت میں، انہوں نے پھر مجھے اس بیماری کے حوالے سے تفصیل سے بتایا کہ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال تب میری آئی سائٹ اتنی تھی ضرور کہ میں دن کے اوقات بھی اپنی ایکٹیویٹیز انجام دے پاتا تھا۔ آہستہ آہستہ ابھی سٹیج اس لیول پہ آ گئی ہے کہ میں جسٹ لائٹ پرسیپشن مجھے ہے۔ اچھا، جب میری آنکھوں کی بینائی تقریباً ختم ہونے لگی تو میں کسی معاملے میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا، جو ہمارا صوبائی چیپٹر ہے گلگت بلتستان کا، وہاں گیا۔ وہاں ہمارے ایک بہت ہی محترم ایکٹیوسٹ ہیں ہیومن رائٹس کے، اسرار الدین اسرار صاحب، انہوں نے مجھے پھر گائیڈ کیا کہ ارشاد یہ مسئلہ جو ہے ڈسیبلٹی والا گلگت بلتستان میں کامن ہے، اور اس حوالے سے کوئی گروپ، کوئی نیٹ ورک، کوئی آرگنائزیشن، ایون کوئی انڈیویجول کام نہیں کر رہا ہے۔ تو انہوں نے مجھے موٹیویٹ کرنا شروع کیا۔ جب میں اپنا مسئلہ لے کے ادھر گیا تھا، انہوں نے مجھے ایک اور پٹی پڑھائی کہ یار اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں وہاں فالو اپ کے لیے جاتا رہا، جب بھی میں جاتا وہ موٹیویٹ کرنے لگتے مجھے۔ تو پھر مجھے خود بھی لگا کہ ہاں اس حوالے سے کام کیے جانے کی ضرورت ہے۔ تو اسی آفس میں، اسرار صاحب کے آفس میں ہی بیٹھ کے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم اس حوالے سے کام کریں گے۔ تو یہ 2009 سے 11 تک کا پیریڈ جو تھا، اس میں نے رابطے بڑھا لیے اپنے جیسے دیگر جو ویژولی امپیئرڈ اسپیشلی جو ہمارے ساتھی تھے انیشیلی،
تو 11 تک رابطے بڑھا لیے، اور 2011 میں میں نے پھر گلگت میں HRCP کے آفس میں ہی ایک میٹنگ ارینج کی جس میں کوئی 20 ہمارے نابینا ساتھی شریک تھے، اور اس دوران اسی دن ہم نے ایک DPO کا کام عمل میں لایا جو کہ گلگت بلتستان میں پرسنس ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے کام کرنے والی پہلی آرگنائزیشن تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے DPOs ضلعوں کی سطح پر بھی بنائے۔ اچھا، ذرا سننے والوں کے لیے DPOs کا کانسیپٹ بھی تھوڑا ارشاد بتائیے گا۔ اچھا، DPOs جو ہے ڈسیبل پیپل آرگنائزیشن، ایسی آرگنائزیشن جو پرسنس ود ڈسیبلٹیز خود آرگنائز ہو کے چلا رہے ہیں اپنے جیسے دیگر افراد کے لیے، وہ DPOs کہلاتی ہے۔ اور وہ آرگنائزیشن بھی جو پرسنس ود ڈسیبلٹیز ڈائریکٹ خود نہیں چلاتی ہے لیکن وہ کام کر رہی ہے پرسنس ود ڈسیبلٹیز کو کے حوالے سے، ان کو بھی ہم DPOs کہہ سکتے ہیں۔ اچھا ارشاد، تعلیم کا سلسلہ کیسا رہا؟ تعلیم ظاہر ایک ٹائم آیا ہوگا کہ جب نائٹ بلائنڈنس سے آپ نکلتے ہیں اور پھر ڈے میں معاملات ہوتے ہیں، تو رکی تعلیم اور پھر شروع کی آپ نے تعلیم؟ بالکل، تعلیم جب میں پڑھا کرتا تھا نا، جب میں نے پرائمری پاس کر لیا اپنے علاقے کے ایک مڈل سکول سے، اور اس میں جب میں ہائی لیول کی کلاسوں کے لیے جب میں نے داخلہ ہوا تو میرے اپنا علاقہ دنیور گاؤں ہے، وہاں پر ایک پرائیویٹ سکول تھا جو ایوننگ کلاسیں جہاں پہ چلتی تھی، میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی، شاہین سکول۔ اچھا، جب اس سکول میں چھٹی ہوتی تھی شام کے ٹائم، تب مجھے بڑا مسئلہ ہوتا تھا، مجھے گھر جاتے ہوئے میں اکثر گاڑیوں کے ساتھ بھی ٹکراتا تھا اور پتھروں کے ساتھ ٹکراتا تھا، بہت مشکلات پیش آتی تھی مجھے، ایون وائٹ بورڈ اس وقت نظر نہیں آتا تھا۔ تو اور پھر پیپرز جب ہوتے تھے اینول پیپرز، ہمیشہ میرے مارکس کم آتے تھے، تو مجھے ایک تکلیف کا احساس بھی ہوتا تھا، میں لکھ نہیں پاتا تھا اور اپنا مسئلہ جو ہے شیئر نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ میں اس سٹیج پہ تھا نا کہ نہ میں بلائنڈ تھا نہ میں فل ویژول سینس رکھتا تھا۔ درمیانہ پیریڈ جو تھا وہ بڑا خطرناک تھا میرے لیے، بلکہ اس دوران بہت سارے حادثات ہوئے ہیں میرے ساتھ چلتے پھرتے۔ میں گھر آ کے اسپیشلی اپنی والدہ کو نہیں بتاتا تھا کہ وہ پھر مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی تھی نا۔ صحیح۔ تو بہرحال یہ سلسلے چلتے رہے۔ پھر جب میں نے انٹر کر لیا 2003 میں، تو اس وقت کافی مجھے مسئلے پیش آ رہے تھے، پھر مجھے خود بھی مزہ نہیں آ رہا تھا، گھر والوں نے بہت دباؤ ڈالا، لیکن میں بس بیٹھا رہا۔ جب 2003 سے جو میرے تعلیمی سلسلے میں بریک لگا وہ بہت لمبا ہو گیا، یہ 16 تک چلا۔ 16 میں جا کے پھر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے ابھی دوبارہ پڑھنا ہے، اور ایک عزم میرے اندر جاگی، اور اس کے بعد پھر میں نے گریجویشن کر لی 16 میں اور اس کے بعد پھر میں نے 2 اور سبجیکٹس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر لی ہے۔ چلیں جی ارشاد، آپ سے ذرا اور بھی بڑی مزے کی گفتگو ہوگی، ہم بھی ذرا آپ کو دیکھ کے ہمت پکڑ رہے ہیں کہ بڑی آپ نے ہمت بھی کی، آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، بریک سے واپس آتا ہوں تو ذرا ارشاد سے پوچھیں گے جو بل پاس ہوا، اس بل کے نکات کیا ہیں، اس بل کا کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے ڈیفرنٹلی ایبلڈ لوگوں کو جو گلگت بلتستان کے ہیں جن کے لیے انہوں نے محنت کی، پھر تعلیم کے مواقع وہاں پر کتنے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو بنائی سے محروم ہیں، یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے، بلکہ یہ تو پورے دنیا بھر میں ایک کمپین چلتی ہے اس پر کہ جو لوگ بنائی سے محروم ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر تعلیم کے مواقع ضائع نہ ہو، اس پر کام کیا جائے۔ واپس آتے ہیں بریک سے تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ ارشاد کاظمی باہمت نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سماجی کارکن ہیں، بنائی سے محروم اور دیگر جو ڈسیبلڈ یا ڈیفرنٹلی ایبلڈ میں کہوں تو زیادہ بہتر ورڈ ہے، لیکن یہ ورڈ جلدی انشاءاللہ اڈاپٹ کر لے گی پوری دنیا، ڈیفرنٹلی ایبلڈ لوگوں کے لیے بہت کام کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں۔ اچھا ارشاد، تعلیم والی بات ہو گئی، پہلے ذرا اس بل کے حوالے سے بھی ذرا ہمیں بتائیں جو خصوصی افراد کے لیے پاس کروائیں، کتنی محنت کی؟ پہلے تو یہ بتائیں، آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ بہت لمبا عرصہ کام کیا، اب بھی کر رہے ہیں گورنمنٹ مختلف اداروں کے ساتھ، کیا کیا کچھ دیکھنا پڑا، سننا پڑا، سمجھنا اور انہیں بھی سمجھانا پڑا کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ اس طرح کا بل پاس ہو جس سے ان لوگوں کے لیے ہیلپ ہو سکے؟ اچھا، سب سے پہلے بل کی ضرورت کیوں پیش آئی، میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ پاکستان میں 1981 کا ایک آرڈیننس تھا جب جنرل ضیاء الحق کی پاکستان میں حکومت تھی،
اور 81 جو تھا ایئر آف ڈسیبل پرسن منایا جا رہا تھا پوری دنیا میں اقوام متحدہ کے امبریلا تحت۔ اچھا، اس وقت ایک آرڈیننس جب آیا، اس کے بعد پاکستان میں باقاعدہ قانون سازی نہیں ہوئی تھی پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے۔ گلگت بلتستان بھی اسی آرڈیننس کے تحت چل رہا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جب 18ویں ترمیم آئی پاکستان میں اور منسٹری آف سوشل ویلفیئر اینڈ اسپیشل ایجوکیشن ڈیولوشن کے بعد وفاق سے صوبوں کو منتقل ہو چکی، تو صوبائی سطح پر ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک قانون سازی کی جائے جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے تمام تر جو معاملات ہے، چاہے وراثت کے معاملات ہو، ایجوکیشن کے، ریہیبلیٹیشن کے سارے جو ایشوز ہیں وہ ان میں کور اپ ہوں۔ تو ہم نے پھر کوشش کی کہ چونکہ بلوچستان میں قانون سازی ہو چکی تھی ڈیولوشن کے بعد اور سندھ میں پروسیس جاری تھا، ہم نے پھر گلگت بلتستان میں صوبائی حکومت کو اپنا قانون جو ہے جو وفاق میں بنا ہوا تھا وہی ہم نے گلگت بلتستان کے حوالے سے اس میں مناسب ترمیم کر کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تھرو پیش کیا۔ چونکہ اس وقت حافظ الرحمان صاحب کی حکومت تھی گلگت بلتستان میں اور ان کے ساتھ ہماری بہت اچھی کوارڈینیشن تھی ورکنگ، تو پرسنلی جانتے بھی تھے ہماری ایفرٹس کو، اور وہ خود بھی اویئر تھے ڈسیبلٹی سے ریلیٹڈ معاملات کے حوالے سے، اور انہوں نے پھر وزیر قانون کی ذمہ داری لگائی کہ یہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے قانون سازی کا معاملہ اسمبلی میں لیا جائے۔ لیکن ہمیں پھر بھی بہت زیادہ محنت کرنی پڑی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو قانون ایکٹ جو بھی بنتا ہے اس کو مختلف پروسیسز سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اسے ویٹ کروانی پڑتی ہے متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے، اس کے بعد پھر کیبنٹ تک جاتا ہے، پھر جا کے اسمبلی تک پہنچتا ہے، تو اس میں تقریباً ہمیں 2 سال کا عرصہ لگا۔ اس دوران ہم نے ایک جو اس کا ایکٹ کی شق تھی اس کے اوپر بیٹھ کے کام کیا، لابنگ کی ہم نے، باقاعدہ ایڈوکیسی کی، اور ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا دن تھا جب 2019 میں 8 اگست کا دن تھا جب جی بی اسمبلی میں یہ بل پیش ہوا، اور ہماری ٹیم اس دوران خود وہاں پہ موجود تھی گیلری کے اندر، تو ہمارے سامنے یہ ایکٹ پاس ہوا۔ تو اس کے بعد پھر وفاق پاکستان تک آیا، گورنر نے بھی سائن کیا، گزٹ آف پاکستان میں چھپا۔ ابھی اس کی امپلیمنٹیشن کا فیس، وہ پھر جب تک اس کے رولز نہیں بنیں گے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے ارشاد؟ امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا وقت اور لگ جائے گا؟ دیکھیں، رولز تقریباً اس کے بنے ہوئے ہیں، بس وہ ابھی ٹیبل کرنا باقی ہے، اس کے لیے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے، ہماری ٹیم ابھی بھی ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہے۔ ہم پر امید ہے انشاءاللہ یہ حکومت جو ہے، چونکہ گزشتہ حکومت نے بل پاس کیا ہے، یہ حکومت رولز اگر امپلیمنٹ کرتی ہے تو گلگت بلتستان کے جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کا ایک بڑا مسئلہ جو ہے حل ہونے جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا ارشاد، یہ بتائیں جب آپ بل کے لیے 2 سال لگے، اتنی محنت کی، اس کی ڈرافٹنگ میں کس کس نے آپ کی ہیلپ کی؟ کیا حکومتی جو ادارے ہیں وہ آگے بڑھے؟ اس کے لیے آسانی ہوئی؟ چونکہ مجھے پتا ہے کہ بہت زیادہ جانا آنا پڑا ہوگا آپ کو حکومتی اداروں میں، اور بڑا لمبا پروسیس ہے یہ۔ اس میں چونکہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے گلگت بلتستان کا وہ فوکل ڈپارٹمنٹ ہے پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے، تو اس ڈپارٹمنٹ میں ایک مسئلہ ہے، چونکہ نیا بنا ہے، ڈیولوشن کے بعد جی بی کو منتقل ہو چکا ہے، تو اس میں ہیومن ریسورس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے جو سوشل ویلفیئر آفیسرز تھے اس میں ایک نام میں یہاں لینا چاہوں گا، مجاہد علی شاہ صاحب تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے بڑی ورکنگ کی اس کے ڈرافٹنگ کے حوالے سے۔ جب بھی ضرورت پڑتی تھی تو ہم پرائیویٹ بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹ کے اندر نہیں، باہر کہیں پہ۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ ہم پارکس میں بیٹھ کے ہم نے اس کی ڈرافٹنگ کی ہے، رات کے ٹائم بیٹھ کے ڈرافٹنگ کی ہے، بلکہ جس وقت یہ کیبنٹ کو ٹیبل ہو رہا تھا اس وقت یہ لازمی ہے کہ جو بھی ایکٹ بنتا ہے اس کو اردو ٹرانسلیٹ کر کے ٹیبل کیا جاتا ہے، تو وہ اردو میں ٹرانسلیشن نہیں تھی۔ ہم رات تقریباً 12 بجے تک بیٹھے رہے ہیں اور اس بل کو ہم نے ٹرانسلیشن کا پروسیس کروایا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایڈوکیٹ شبیر حیدر شہباز صاحب تھے، وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہے، انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا اس پہ۔ تو ان مراحل سے گزر کے پھر یہ ٹیبل ہونے تک گیا تھا پروسیس جو ہے۔ اچھا ارشاد، جب معاملات اب یہاں تک آ گئے ہیں کہ اب اس کی امپلیمنٹیشن باقی ہے، وراثت والے معاملات آپ نے بتائے، بہت سے نکات ہیں اس بل کے، اس میں جابز کے حوالے سے کیا بات ہے، اور پھر کوٹا کتنا ہے ڈیفرنٹلی ایبلڈ جو ہمارے حضرات ہیں ان کے لیے وہاں پر جابز کا؟ سرکاری جابز کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، جو ایکٹ پاس ہوا اس کے تحت 3% کوٹا ہے، اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ٹوٹل نمبر آف امپلائیز کا 3% جو ہے پرسنز ود ڈسیبلٹیز پہ مشتمل ہونا چاہیے۔
3% ہے، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن کی صورتحال گلگت بلتستان میں بالکل بھی تسلی بخش نہیں ہے. بلکہ میں یہاں بتاتا چلوں کہ میں خود پٹیشنر بنا تھا 2016 میں بھی. اس کے بعد بھی بل کے پاس ہونے کے بعد بھی تقریباً ہم نے 2 پٹیشن چیف کورٹ گلگت بلتستان میں کوٹے کے حوالے سے دائر کی ہے. اور آج جب میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو ان دنوں بھی ہماری ایک پٹیشن چیف کورٹ میں زیر سماعت ہے جو اسی کوٹے کے حوالے سے ہے. بیوروکریسی بہرحال جا کے ڈنڈی مارتی ہے جب امپلیمنٹیشن کا فیس آتا ہے. تو اس پہ ہماری تحفظات ابھی بھی ہیں اور اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر صوبائی حکومت، موجودہ صوبائی حکومت بیوروکریسی کو اس پہ ذرا سختی کرے اور امپلیمنٹیشن پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا تو فائنینشیل ریہیبلیٹیشن یقیناً کسی بھی انڈیویجول پرسن ود ڈسیبلٹی کا بنیادی انسانی حق ہے. ہم سمجھتے ہیں اس حوالے سے زیادہ کام کیے جانے کی ضرورت ہے اور ہم اس حوالے سے ورکنگ بھی کر رہے ہیں. واہ کیا بات ہے. اچھا ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، میں بریک سے واپس آؤں گا تو ذرا ارشاد سے اس پر بھی بات کریں گے. ارشاد کے پاس ڈیٹا بھی ہے کہ کتنے ڈسیبلڈ لوگ گلگت بلتستان میں بستے ہیں، پھر اتنی بڑی تعداد میں بستے ہیں تو ان کی صورتحال اس وقت کیا ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. اچھا ارشاد، بریک پر جانے سے پہلے جیسا کہ میں نے کہا اب ذرا صورتحال بھی جانتے ہیں، پھر یہ بتائیں کہ آپ ڈیٹا آپ کے پاس ہوتا ہے، ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اور ایک تو ڈیٹا اکٹھا کرنا بڑا مشکل کام ہے، یہ کیسے خیال آیا ذہن میں کہ ڈیٹا بھی اکٹھا کیا جائے؟ دور دراز علاقے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، مشکل علاقہ ہے، اس کے لیے کیا نیٹ ورک ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں، پھر یہ بھی بتائیں کہ کتنے لوگ بستے ہیں جو ڈسیبلڈ ہیں گلگت بلتستان میں. اچھا، سب سے پہلے جو ہمارا ڈیٹا ہے نا وہ چونکہ ہمارا اپنے ایکٹیوسٹ آتی ہے مختلف ایریاز میں اور پھر ہم نے جو ڈی پی اوز بنائی ہیں مختلف ضلعوں میں ان کا ہمارا اپنا نیٹ ورک ہے. ہمیں کسی حد تک رینڈم ڈیٹا ہمارے پاس ہماری نیڈ کے مطابق دستیاب ہوتا ہے. باقی ایکچوئل جو کنفرم ڈیٹا ہے وہ گلگت بلتستان کے پاس بھی نہیں ہے کیونکہ جو سنسس لاسٹ ہوئی تھی 2017 میں اس میں آپ کو شاید معلوم ہو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ڈائریکشنز کے باوجود پاکستان میں پرسنس ود ڈسیبلٹیز کا ڈیٹا نہیں لیا گیا. تو ظاہری بات ہے گلگت بلتستان میں بھی اس حوالے سے ڈور ٹو ڈور سروے نہیں ہوا ہے. چونکہ کوئی بھی انڈیویجول پرسن ود ڈسیبلٹی اپنے آپ کو جب رجسٹر کرواتا ہے تو اسے NCRDP سرٹیفکیٹ کا حصول لازمی ہوتا ہے، یعنی معذوری سرٹیفکیٹ. اس وقت گلگت بلتستان میں ڈسٹرکٹ گلگت اور چلاس اور سکردو یہ 3 جو اضلاع ہیں ان کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹروں میں ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کا اجرا ہوتا ہے. اب ان ایریاز تک ایکسیس مشکل ہوتی ہے کسی بھی پرسن ود ڈسیبلٹی کی. آپ کو پتہ ہے کہ ایکسیسیبل ٹرانسپورٹ نہیں ہے، ڈسٹینس بہت زیادہ ہے، لوگ وہاں نہیں آ پاتے. پہاڑی علاقے ہیں، واقعی آنا مشکل ہے. اب اپر ہنزا گوجال کا علاقہ ہے وہاں سے، یا گزر کے جو بالائی علاقے ہیں وہاں سے ڈسیبل گلگت آتا ہے سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے تو اسے واپس جاتے ہوئے سرٹیفکیٹ بنوا کے واپس جاتے ہوئے ہفتے لگتے ہیں. اس مسئلے کی وجہ سے ہماری جو ڈیٹا کلیکشن کا عمل بہت سلو ہے. ابھی تک گلگت بلتستان میں کوئی 15,000 جو پرسنز ود ڈسیبلٹی سرٹیفائیڈ ہیں. ایکچوئل تعداد جو ہے WHO کے انڈیکیٹرز کے مطابق کسی بھی انسانی آبادی کا 10 to 15% پرسنز ود ڈسیبلٹیز پر مشتمل ہوتا ہے. اب اگر ہم اس انڈیکیٹر کو مد نظر رکھتے ہیں تو گلگت بلتستان کی موجودہ آبادی کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ تقریباً 1.5 لاکھ کی آبادی بنتی ہے جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز پر مشتمل ہے. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے. اچھا ایک چیز اور آپ نے جیسے خود بھی کہا کہ یہ بہت بڑی تعداد ہے، ہمارے پاس آنا مشکل، ڈسیبلڈ کے لیے کوئی خاص میکینزم نہ موجود ہو، دور دراز کے علاقوں میں رہنے والوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا مشکل، آپ اپنے طور پہ اکٹھا کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ تعلیم کے حصول، آپ خود اس میں سے گزر رہے ہیں اسی سارے پروسیجر میں سے، اس سارے پروسیس سے، تعلیم کا حصول کتنا مشکل ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی کام ہوا ہے یا اس کے لیے بھی سوچا ہے کچھ کرنے کا؟ اس حوالے سے صورتحال جو ہے نا بالکل بھی تسلی بخش نہیں ہے کیونکہ اس وقت بھی گلگت میں اسپیشل ایجوکیشن کا ایک ادارہ ہے جو فلی فنکشنل ہے صرف پرائمری لیول تک. اچھا اس ادارے کی بھی صورتحال جو مایوس کن ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے
کہ گلگت میں موجود اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس کا ہاسٹل جو ہے نیب کے پاس ہے، ٹھیک ہے، نیب کا جو صوبائی دفتر ہے وہ وہاں پہ بنا ہوا ہے، اور اس وجہ سے ہمارے جو دیگر اضلاع کے بچے ہیں وہ وہاں تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے۔ باقی ایک اور سینٹر سکردو میں ابھی ریسنٹلی اس میں کلاسوں کا اجرا ہو چکا ہے، وہ بھی پرائمری لیول تک ہے۔ چلاس اور گزر میں بلڈنگز بنی ہیں لیکن وہ فنکشنل نہیں ہیں۔ تو یہ مسئلے ہیں، یعنی اگر ہم بات کریں تو اس وقت گلگت بلتستان میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 1%، صرف 1% چلڈرن ود ڈسیبلٹیز کو تعلیم کی سہولت حاصل ہے، باقی جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ہیں، جن کے حوالے سے ہنگامی اقدامات کیے جانے کی ضرورت ہے، لیکن شاید حکومت کی دلچسپی اس حوالے سے بہت زیادہ نہیں ہے، سیریسنس ہمیں نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں پڑے ہوئے۔ اگر انکلوسیو ایجوکیشن کا کوئی میکنزم وہاں پہ اڈاپٹ کیا جائے اور جو گورنمنٹ سکولز ہیں، سرکاری ادارے، وہاں پر ہی ان کے لیے کوئی قابل رسائی بنا کے خصوصی ٹریننگز دے کے ٹیچرز کو پڑھایا جائے تو کسی حد تک بچے پڑھ سکتے ہیں۔ اب جیسے میں لیٹ بلائنڈ ہوں تو میرے لیے ایک بڑا مشکل عمل تھا وہ دورانیہ، جب میری تعلیم کا سلسلہ چھوٹا اور پھر اس کو دوبارہ ریکنیکٹ کرتے ہوئے بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ اگر ہم ابھی سے کام کریں، کونسلنگ کریں، ایڈوکیسی کریں اور انڈیویجول افیکٹڈ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے اوپر کام کریں تو ان کے تعلیمی مسئلے جو ہے حل ہو سکتے ہیں مستقبل قریب میں۔ اچھا یہ بتائیں کہ سرکاری اداروں نے مختلف انسٹیٹیوٹ ہو گئے، جیسے یہ پورے پاکستان میں بھی ہوتا ہے، اس کی مختلف بلڈنگز ہوتی ہیں، بند تو جاتی ہیں لیکن سرکاری ادارے انہیں کسی اور مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے؟ اور گلگت بلتستان میں یہ کس حد تک اس پر قابو پانے کے لیے کوئی کام بھی ہو رہا ہے؟ دیکھیں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اسپیشل ایجوکیشن کمپلیکس گلگت کا ہاسٹل نیب کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اب نیب کا یہاں پہ کام نہیں ہے، اسے سرکار کسی اور بلڈنگ میں رکھ سکتی تھی، نہ رکھنے کی وجہ سے ادھر جو بچے سفر ہو رہے ہیں وہ تو بیان سے باہر ہے۔ باقی گلگت کے اندر بھی ایک ذہنی معذوریوں میں مبتلا جو افراد ہیں ان کے لیے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا گیا تھا، ایک بلڈنگ اس پرپس کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن وہاں پر بھی کسی اور ڈپارٹمنٹ کو لا کے بسایا گیا ہے، تو اس وجہ سے بھی ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے تمام سڑکوں چوراہوں پہ آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو کچرے میں رہتے ہیں، ذہنی معذور افراد کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بہت سارے۔ ابھی گزشتہ سال دسمبر میں گلگت شہر کے اندر 2 ذہنی معذور افراد جو ہے ایکسیڈنٹلی گاڑیوں نے ان کو کچلا اور ان کی موت واقع ہو گئی، اور اسی سال جنوری کے مہینے میں 2022 میں ہنزہ میں ایک ذہنی معذور فرد جو ہے وہ باہر سڑک پہ پڑا رہا اور رات بھر ٹھٹر کے وہ اس کی جان چلی گئی۔ یہ گلگت ارشاد آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ معاملات میرا خیال ہے پورے پاکستان میں ہمیں یہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیں آپ ہمت کر رہے ہیں، پھر بھی لوگوں تک آپ کی رسائی ہو رہی ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہیں، کہ چلیں آپ تو آواز اٹھا رہے ہیں، آپ تو آواز بن رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں، بل کی صورتحال تک آپ معاملہ لے آئے ہیں، بس امپلیمنٹیشن باقی ہے۔ یہ بتائیں 3 حکومتیں آپ نے دیکھی، ارشاد پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی، اب پی ٹی آئی کی دیکھ رہے ہیں، کس کو زیادہ بہتر ریٹ کرتے ہیں تینوں میں سے؟ پیپلز پارٹی اگر ورکنگ کا آغاز کرتی تو آج بہت اچھی صورتحال ہوتی، کیونکہ سب سے پہلے ان کو موقع ملا تھا، ٹھیک ہے، اس دور میں کام نہیں ہوا، ہمیں گلہ رہا اس دور حکومت میں جو افراد تھے ان کے ساتھ۔ ہاں البتہ حافظ الرحمان صاحب نے بہت زیادہ کام کیا ہے، انہوں نے بلکہ جو مین سٹریم ہو گئے ہمارے معاملات وہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ہو گئے، حافظ صاحب خود ذاتی دلچسپی لیتے تھے اور ان کے دور میں بلکہ ایک ویلفیئر پیکج بھی انہوں نے دیا تھا، اور تقریباً کوئی 800,000 جو پرسنز ود ڈسیبلٹیز۔ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کب بنا ارشاد؟ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پہلے وفاق کے پاس تھا، وہ ڈیولیشن کے پاس گلگت بلتستان کو منتقل ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل یہ صورتحال ہے۔ پی ٹی آئی کا بتائیں کیا صورتحال پہ کیا کام ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی کی جو امیدیں ہمیں ان سے وابستہ تھی ابھی تک وہ اس پہ اترتے نہیں ہیں، بہرحال ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں البتہ ایک انہوں نے کام کیا ہے کہ پی ایس ڈی پی کے جو پروجیکٹس تھے ان کے پاس اس میں سے کوئی 1 ارب روپے پرسنس ود ڈسیبلٹیز کی ریہیبلیٹیشن کے لیے رکھے گئے ہیں، جو کہ کسی وجہ سے مارچ تک انہوں نے اگر اس کی فیزیبلٹی جمع نہ کروائی ہوتی تو وہ پروجیکٹ ڈیلیٹ ہونا تھا، اس کے لیے بھی ہمیں بھیجنا پڑا رات 10-11 بجے تک ان کے ساتھ، تو وہ ابھی چلا گیا ہے، اب دعا کر دیں کہ یہ پاس انشاءاللہ۔ آپ محنت کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ
سید ارشاد حسین کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سماجی کارکن، ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنز کے لیے کام کر رہے ہیں. سنا آپ نے کتنے مشکل حالات میں کام کر رہے ہیں، اور ہمت اس نوجوان کی یہ ہے کہ اتنا کام کیا کہ آخر کار ایک بل کی صورت میں ایک ڈاکومنٹ آ چکا ہے، اب بس اس پہ امپلیمنٹیشن باقی ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اور اپیل کریں گے پی ٹی آئی گورنمنٹ سے کہ امپلیمنٹیشن کریں تاکہ ڈفرینٹلی ایبلڈ پرسنز جو ہیں ان کے لیے آسانیاں، ان کو ان کے حقوق ملے. بہت شکریہ، پھر ہوگی آپ سے ملاقات، اپنا خیال رکھیے گا.